ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک عورت بیٹھ کر زار و قطار رو رہی ہے اور اپنا آنسو بہا رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ذرا جا کر دیکھو تو صحیح کہ وہ بوڑھی عورت کیوں رو رہی ہے، اس کے رونے کی وجہ کیا ہے، اس کے آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھنے لگتے ہیں کہ او امی جان، ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کے آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت جواب میں کہتی ہے کہ جاؤ اپنا کام کرو، روتی میں ہوں، تکلیف تجھے کیوں ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم لوٹ کر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور، وہ عورت تو الٹی سیدھی باتیں کہہ رہی ہے اور الٹا سیدھا جواب دے رہی ہے۔ تو خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ امی جان، ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ روتے کیوں ہیں، آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں، آخر کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، کس چیز نے آپ کے آنکھوں میں آنسو لایا ہے۔ تو وہ عورت رو کر کہتی ہے کہ بیٹا، جب تم پوچھتے ہو تو سنو، میرا ایک لاڈلا بیٹا تھا جس کے والد ماجد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا۔ وہ میرا بیٹا اپنے بچپن میں ہی یتیم ہو گیا اور میں جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ میں نے بڑے ہی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی، اپنے بچے کو پالا اور اسے جوانی کی منزل پر کھڑا کیا۔ جب میرا بچہ جوان ہوا تو میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کراؤں، جس سے ہمارے گھر کی رونق بھی بڑھے گی، ہمارے گھر میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا اور ہماری فیملی بھی بڑھے گی۔ تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی اور شادی میں دریائے دجلہ کے اس پار کرائی۔ جس دن شادی تھی تمام لوگ دھوم دھام کے ساتھ بارات لے کر گئے۔ پھر جب ادھر سے بارات لے کر ہم لوٹے تو موسم ذرا خراب تھا۔ ہم لوگ کشتی پر سوار ہوئے، میرا بیٹا جو دولہا بنا تھا وہ بھی کشتی پر سوار ہے اور میری بہو دلہن بھی کشتی پر سوار ہے۔ ہم تمام لوگ کشتی میں بیٹھ کر دریائے دجلہ پار کر رہے تھے تو کشتی دریائے دجلہ کے کنارے پر لگی۔ ابھی کچھ لوگ اترے ہی تھے کہ اچانک دریائے دجلہ میں طوفان آیا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، جس کی وجہ سے کشتی دریائے دجلہ کے کنارے سے ہٹ گئی اور ہوا کے جھونکے سے دھیرے دھیرے وہ کشتی دریائے دجلہ کے بیچ چلی گئی اور وہاں جا کر میری آنکھوں کے سامنے، میرے نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے کی گاتی اور بجاتی ہوئی کشتی ڈوب گئی اور میں چلاتی رہ گئی، میرا کوئی مدد نہ کر سکا۔ تو جب بھی میں دریائے دجلہ کے کنارے پانی بھرنے کے لیے آتی ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، جس کی وجہ سے پہلے میں زار و قطار یہاں پر بیٹھ کر روتی ہوں، اس کے بعد پانی لے کر جاتی ہوں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان، اب آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کا حل نکالتا ہوں، میں آپ کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو وہ عورت چلا کر کہتی ہے کہ بیٹا ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ آج یا کل کی بات نہیں بلکہ یہ 12 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے بیٹے کی بارات کو ڈوبے ہوئے آج 12 سال گزر چکے ہیں۔ اب 12 سال بعد تو کیا میری مدد کرے گا اور 12 سال بعد تو کیا انتظام کرے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان، اب آپ ٹینشن نہ لیں، اب آپ صرف رب کا کرشمہ دیکھیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہیں دریائے دجلہ کے کنارے پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ کشتی
جہاں پر ڈوبی تھی، اور جس طرح ڈوبی تھی گاتی اور بجاتی ہوئی کشتی دولہا اور دلہن اور تمام لوگوں کے ساتھ وہ کشتی دریائے دجلہ کے باہر آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی دریائے دجلہ کے کنارے پر لگی۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ بوڑھی عورت چونک گئی، اور وہ بوڑھی عورت عیسائی مذہب کے ماننے والی تھی۔ تو اس عورت نے اور اس عورت کے ساتھ ساتھ تقریباً 450 لوگوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کلمہ طیبہ پڑھ کر دخول اسلام سے مالا مال ہوا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔